الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ العزیز سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 29 سے لے کر 41 تک کا ترجمہ و تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر تخفو پوشیدہ رکھو گے تم، ما جو کچھ ہے، فی صدورکم تمہارے سینوں میں، او یا تبدوہ ظاہر کرو گے اسے، یعلمہ جانتا ہے اسے، اللہ اللہ تعالی، ویعلم اور جانتا ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، واللہ اور اللہ تعالی، علی اوپر، کلی ہر ایک، شیئن چیز کے، قدیر قدرت رکھتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر پوشیدہ رکھو گے تم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھتا ہے۔ یوم اس دن، تجدو پائے گی، کلو ہر ایک، نفسن جان، ما جو کچھ، عملت کمایا، من خیرن بلائی سے، محضرا حاضر، وما اور جو کچھ، عملت کیا، من سوءن برائی سے، تودو چاہے گی، لو کاش، ان یہ کہ، بینہا درمیان اس کے، و بینہو اور درمیان اس کے، امادن فاصلہ ہو، بعیدا دور کا، ویحذرکم اور ڈراتا ہے تمہیں، اللہ اللہ تعالی، نفسہ اپنے آپ سے، واللہ اور اللہ تعالی، رعوف رفاقت والا ہے، بالعباد بندوں کے ساتھ۔ اس دن پائے گی ہر ایک جان جو کچھ کمایا بلائی سے، حاضر، اور جو کچھ برائی سے، چاہے گی کاش کے درمیان اس برائی کے اور درمیان اس جان کے فاصلہ ہو دور کا، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے، اور اللہ تعالیٰ رفاقت والا ہے بندوں کے ساتھ۔ قل کہہ دیجئے، ان اگر کنتم ہو تم، تحبون محبت رکھتے، اللہ اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی پس پیروی کرو میری، یحببکم محبت کرے گا تم سے، اللہ اللہ تعالی، ویغفر لکم اور بخشے گا تمہیں، ذنوبکم گناہ تمہارے، واللہ اور اللہ تعالی، غفور بخشنے والا، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ کہہ دیجئے اگر ہو تم محبت رکھتے اللہ تعالیٰ سے،
پس پیروی کرو میری، محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ اور بخشے گا تمہیں گناہ تمہارے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اطیعوا اطاعت کرو، اللہ اللہ تعالیٰ کی، والرسول اور رسول کی، فإن پس اگر تولاؤ پھر جاؤ گے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی، لا نہیں، یحب پسند کرتا، الکافرین کافروں کو۔ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ تعالی کی اور رسول کی، پس اگر پھر جاؤ گے پس بے شک اللہ تعالی نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے اصطفیٰ پسند کیا، آدم علیہ السلام کو، ونوحًا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی اوپر، العالمین جہان والوں کے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند کیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو جہان والوں پر، ذریۃً اولاد ہیں، بعضھا بعض ان کے، من بعض بعض سے، واللہ اور اللہ تعالی، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ اولاد ہیں بعض ان کے بعض سے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذا جب، قالت کہا، امرأۃ عمران عمران کی بیوی نے، ربی اے رب، انی میں نے، نظرت نظر مانی ہے، لکا تیرے لیے، ما جو کچھ، فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کرتے ہوئے، فتقبل قبول فرما، منی مجھ سے، انکا بے شک، انت تو ہے، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا۔ جب کہا عمران کی بیوی نے، اے رب میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، آزاد کرتے ہوئے، قبول فرما مجھ سے، بے شک تو ہے سننے والا جاننے والا۔ فلما پس جب، وضعتها جنا اسے، قالت کہا، ربی اے رب، انی میں نے، وضعتها جنا اسے، انثی لڑکی، واللہ اور اللہ تعالی، اعلم خوب جانتا ہے، بما جو کچھ، وضعت جنا، ولیسا اور نہیں ہے، الذکر لڑکا، کالانثی ماند لڑکی کے، وانی اور بے شک، سمیتها میں نے نام رکھا اس کا، مریم مریم، وانی اور بے شک میں نے، اعیذها پناہ میں دیا اسے، بکا تیری، وذریتها اور اس کی اولاد کو، من الشیطان شیطان، الرجیم راندے ہوئے سے۔ پس جب جنا اسے کہا، اے رب میں نے جنا اسے لڑکی، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ جنا، اور نہیں ہے لڑکا ماند لڑکی کے، بے شک میں نے نام رکھا اس کا مریم،
اور بے شک میں نے پناہ میں دیا اسے تیری اور اس کی اولاد کو شیطان راندے ہوئے سے۔ فتقبلها پس قبول کیا اسے ربها اس کے رب نے بقبول قبول کرنا حسن اچھا وانبتها اور بڑھایا اسے نباتن بڑھانا حسنن اچھا وکفلها اور کفالت کی اس کی زکریا نے کلما جب کبھی داخل ہوتا علیہا اس کے پاس زکریا المحراب محراب میں وجدہا پاتا عندہا اس کے پاس رزقن رزق قال کہا یا مریم اے مریم انا کہاں سے لاکی آتا ہے تیرے لیے ہاذا یہ قالت کہا ہوا وہ ہے من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یرزقو رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہے بغیر حساب کے۔ پس قبول کیا اسے اس کے رب نے قبول کرنا اچھا اور بڑھایا اسے بڑھانا اچھا اور کفالت کی اس کی زکریا نے جب کبھی داخل ہوتا اس کے پاس زکریا محراب میں پاتا اس کے پاس رزق کہا اے مریم کہاں سے آتا ہے یہ تیرے لیے کہا وہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے بے شک اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے۔ ہنالکا اسی جگہ دعا کی زکریا نے ربہ اپنے رب سے قال کہا ربی اے رب حب عطا کر لی مجھے من لدنکا اپنے پاس سے ذریتن اولاد طیبتن ستری انکا بے شک تو سمیع سننے والا ہے الدعاء دعاؤں کو۔ اسی جگہ دعا کی زکریا نے اپنے رب سے کہا اے رب عطا کر مجھے اپنے پاس سے اولاد ستری بے شک تو سننے والا ہے دعاؤں کو۔ فنادت ہو پس ندا دی اسے الملائکۃ فرشتوں نے وہوا اور وہ قائم کھڑا تھا یصلی نماز میں فی المحراب محراب کے اندر ان اللہ یہ کہ اللہ تعالی یبشرو کا خوشخبری دیتا ہے تجھے یحییٰ کی مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے بکلماتن کلمہ کی من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے وسیدن اور سید ہوگا وحصوراً اور بے رغبت عورتوں سے ونبیًا اور نبی من الصالحین صالحین سے۔ پس ندا دی اسے فرشتوں نے اور وہ کھڑا تھا نماز میں محراب کے اندر یہ کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھے یحییٰ کی تصدیق کرنے والا ہے کلمہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور سید ہوگا اور بے رغبت عورتوں سے اور نبی صالحین سے۔ قال کہا ربی اے رب انا کیسے یکون ہوگا لی میرے لیے غلام لڑکا وقد اور تحقیق بلغنی
پہنچ چکا ہے مجھے الکبر بڑھاپا، وامرأتی اور میری بیوی عاقر بانجھ ہے، قال کہا کذالک اسی طرح، اللہ تعالی یفعل کرتا ہے، ما یشاء جو چاہے۔ کہا اے رب کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، اور تحقیق پہنچ چکا ہے مجھے بڑھاپا اور میری بیوی بانجھ ہے۔ کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہے۔ قال کہا ربی اے رب، اجعل بنا لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی، قال کہا آیتو کا نشانی ہے تیری، اللہ یہ کہ نہیں تکلیما تو کلام کر سکے گا، الناس لوگوں سے، ثلاثتا 3 ایامن دن، الا مگر، رمزا اشارے سے، وذکر اور ذکر کر، ربک اپنے رب کا، کثیرن زیادہ، وسبح اور تسبیح بیان کرو، بالعشی پچھلے پہر کو، والابکار اور پہلے پہر کو۔ کہا اے رب بنا میرے لیے کوئی نشانی، کہا نشانی ہے تیری یہ کہ نہیں تو کلام کر سکے گا لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے، اور ذکر کر اپنے رب کا زیادہ، اور تسبیح بیان کرو پچھلے پہر کو اور پہلے پہر کو۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اسے پوشیدہ رکھیں یا ظاہر کریں، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ آدمی اپنی نیت اور دل کی بات لوگوں سے تو چھپا سکتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ اور فریب نہیں دے سکتا کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے، اس سے کیا چھپ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی ہر چیز سے واقف ہے، اسے جانتا ہے۔ بھلا جس نے سب کچھ بنایا ہو اسے ان کا پتہ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں۔ جب اس کا علم اس قدر محیط اور قدرت ایسی عام و تام ہے تو مجرم کے لیے اخفاء جرم یا سزا سے بچ کر بھاگ جانے کی کوئی صورت نہیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رعوف بالعباد۔ اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے جب ہر نیکی اور بدی آدمی کے سامنے حاضر ہوگی، عمر بھر کا اعمال نامہ ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اس وقت مجرم آرزو کریں گے کہ کاش یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، ہم سے دور ہی رہتا، یا ہمارے اور ہمارے اعمال کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نہایت مہربانی اور ذرا نوازی ہے کہ اس خوفناک دن کے آنے سے پہلے متنبع اور آگاہ کرتا ہے تاکہ ہم بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑا مہربان اور رفاقت والا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے میری محبت اور رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے
کہ میرے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کی اتباع کرو۔ اس آیت نے تمام دعوے داران محبت کے لیے ایک کسوٹی اور معیار مہیا کر دیا ہے کہ جو کوئی بھی محبت کا دعوے دار ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے، یعنی جو کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں ویسے ہی کرنا شروع کر دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں میں کمی یا اضافہ نہ کرے، تب وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے، ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام پر عمل کے لیے ایک نمونہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب تم ان کے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ اطاعت کا مطلب ہے کہ جو کچھ فرمایا گیا اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن پاک میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین احادیث صحیحہ میں ہیں، اور اگر اطاعت سے پھر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں رکھتا، یعنی رسول کا منکر کافر ہے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور الوہیت میں شریک مانتے تھے، اس کا رد اس طرح فرمایا کہ یہ چند خاندان ہیں جنہیں اپنے اپنے وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہیں کہ انہیں رب تعالیٰ نے خلافت سے نوازا، پھر ابراہیم علیہ السلام کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دوست بنا کر خلعت سے نوازا، اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام ان کی آل سے ہوئے، اس لیے انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور ان سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام، آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد آپ ہی سے نسل انسانی آگے چلی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر آل عمران کا ذکر چلا۔ یہ عمران سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی تھے۔ انہیں یہ مرتبہ بیٹی مریم اور نواسے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ملا۔ یہ سب انسان اور انبیاء تھے، ان میں سے کوئی بھی اللہ یا اس کا بیٹا نہیں تھا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ذُرِّيَّةً بَعْدُهَا مِن بَعْدٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ سب ایک دوسرے کی اولاد تھے۔ ابو البشر آدم علیہ السلام ہیں، ان کی نسل سے نوح علیہ السلام ہوئے، پھر نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلی، پھر عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ یہ سب نسل انسانی سے ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا اس کا حصہ نہیں، بلکہ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت عمران کی بیوی جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ تھی، انہوں نے نظر یعنی منت مانی تھی کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے تیرے لیے آزاد چھوڑوں گی، یعنی تیری عبادت اور تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، مجھ سے یہ نظر قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما ودعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب ولادت ہوئی تو وہ بیٹی تھی، کہا اے رب میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، مجھے امید تھی کہ بیٹا ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تیرے ہاں ولادت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ خود تخلیق کرنے والا ہے، اسے خوب علم ہے۔ مائی صاحبہ کے اس جملے میں حسرت کا اظہار تھا اور عذر بھی۔ حسرت اس پر کہ امید کے برعکس لڑکی پیدا ہوئی، اور عذر اس طرح کہ نظر سے مقصود تیری رضا کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا، اور یہ کام ایک مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ اب جو کچھ بھی ہے تو خوب جانتا ہے، اس لڑکی کی مانند کوئی لڑکا نہیں ہے، اس کی قدر اللہ ہی جانتا ہے۔ جس طرح کے بیٹے کی اسے خواہش تھی وہ اس بیٹی کو کہاں پہنچ سکتا ہے؟ یہ بیٹی خود مبارک اور مسعود ہے، اور اس کے وجود میں ایک مبارک اور مسعود بیٹے کا وجود منطوی ہے۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے مس کرتا ہے، جس سے وہ روتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مس سے شیطان سے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ رب تعالیٰ نے اچھے طریقے سے قبول فرمایا اور اچھی طرح اس کی پرورش کی۔ مجاوروں کے دل میں ڈال دیا کہ دستور کے خلاف اس لڑکی کو قبول کر کے اچھی پرورش اور نگرانی رکھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کفالت کی، اور وہ ان کے خالو بھی تھے۔ انہیں وہاں ایک علیحدہ عبادت خانہ دے دیا جس میں وہ دن بھر عبادت میں مشغول رہتی، اور رات کو زکریا علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے جاتے جہاں وہ اپنی خالہ کے پاس رہتی۔ محراب سے مراد مسجد والا محراب نہیں ہے جس میں امام نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، بلکہ عبادت کے لیے مخصوص کمروں کو محراب کہا جاتا ہے۔ تو جس کمرے میں مائی مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھی، زکریا علیہ السلام جب کبھی اس کمرے میں جاتے وہاں بے موسم پھل پاتے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ بہرکیف ایک دن زکریا علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا کہ تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ بغیر حساب کے معنی شمار سے باہر کے ہیں، یا اس سے مراد بخشت کے پھل بھی ہو سکتے ہیں جن پر حساب نہیں ہوگا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ یہ معاملہ دیکھ کر زکریا علیہ السلام کو، جن کے ہاں تاحال کوئی اولاد نہیں تھی اور آپ بوڑھے ہو چکے تھے، خیال آیا کہ جو رب تعالی مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ مجھے اس بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ تب آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔
زکریا علیہ السلام اپنے حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آ کر آپ کو قبولیت دعا کا مجدہ سنایا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ کرامت اور معجزہ خارق عادت امور کو کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اذن سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جس طرح کا معجزہ کسی نبی سے اور کرامت کسی ولی سے ظاہر ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شعبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا ہے۔ اب وہ از خود جب چاہیں ایسا کرنے پر قادر ہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے حسب ضرورت ان سے یہ امور سرزد ہوتے ہیں۔ بعض حضرات قبر میں سوالات والی حدیث سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا استدلال کرتے ہیں، اور پھر اعتراض ہونے پر یہاں قالت ہوا من عند اللہ میں لفظ ہوا آیا ہے پیش کرتے ہیں۔ اس طرح کھینچ تان کر مطلب اخذ کرنا مناسب نہیں۔ رہا مسئلہ قبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا، تو جن حجابات کی وجہ سے اس وقت لوگ زیارت نہیں کر سکتے، مرنے والوں سے وہ حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جگہ پر ہوتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف نہیں لاتے۔ رہا معاملہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے روحانی طور پر کہیں آنے جانے کا، تو اس پر آپ کو کوئی بندش نہیں ہے۔ یہاں پر بعض حضرات نے بڑی عجیب تشریح کی ہے اور ایک نرالا ہی عقیدہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ کہ زکریا علیہ السلام بیٹے کی دعا کے لیے چل کر حضرت مائی مریم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور آیت میں ہنالک دعا زکریا سے یہ مفہوم نکالنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں پر یہ نہیں مائی مریم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر ان کے وسیلے سے دعا کی تھی، بلکہ بعض نے تو قرآن میں تحریف کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ مائی مریم علیہ السلام سے دعا کرائی تھی۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، قبر و حشر کا دھیان رکھو۔ بزرگوں سے دعائیں کرانے اور انہیں وسیلہ بنانے کے لیے اور بے شمار دلائل موجود ہیں۔ کون سی مجبوری ہے کہ قرآن پاک میں تحریف کر کے ہی یہ عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے، جبکہ یہاں پر معاملہ ہی جدا ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور مائی مریم علیہ السلام ولیہ ہیں۔ نبی ولی کا وسیلہ اختیار کرے یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ولی رتبے میں نبیوں سے بڑے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سناتا ہے جس کا نام یحییٰ اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا ایک کلمہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کلمت اللہ سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ ان کی پیدائش بن باپ کے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہوئی تھی۔ سیدن کے معنی سردار کے ہیں، اور حشورن کے معنی گناہوں سے بچنے والا، بے رغبت اور نیکوکار ہیں۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء۔ یہ معجزہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی مزید تسلی اور تسکین کے لیے پوچھا، اے رب میرے ہاں بیٹا کیوں کر ہوگا جبکہ میں بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے جس سے جوانی میں اولاد نہ ہو سکی، اب بڑھاپے میں اس سے اولاد کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ویسے ہی علی کل شیء قدیر نہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ عرض کی اے رب پھر میرے لیے نشانی بنا جس سے میں سمجھ سکوں کہ اس سلسلے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے مگر اشارے سے، اور ان خاموشی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرنا اور صبح و شام تسبیح کرنا تاکہ اس نعمت کا شکر ادا ہو سکے۔